لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا أن وحيا يوحى. صلوات. ہمارا حبیب کچھ نہیں بولتا ہے، وہی بولتا ہے، الا ان وحی یوحا، جو وہی بولتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے اگرچہ فی الحال تو ہماری گفتگو معراج کے واقعے پہ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ پورے دین، پوری شریعت، پورے اسلام کا خلاصہ اور سمری، جب تک کہ آدمی کو رسول پر اتنا ٹرسٹ نہ ہو کہ وہ جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا، چاہے اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، جب تک اتنا ٹرسٹ نہ ہو دین پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو معراج کی روایت پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے سب سے اہم روایت ہے، یہ وہ ٹرسٹ پیدا کر رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ البتہ یہاں پہ رک کے میں دو باتیں بہت جلدی بیان کروں۔ پہلی گزارش ان مومنین اور مومنات سے ہے جو انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب وغیرہ پہ یہ والے عشرے کی مجالس سن رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر میری مجالس سنتے رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز سنی بھی لگتی ہے، اور ادھر جو مجمع میرے سامنے ہے جس کی خدمت کے لیے میں آیا ہوں، ان لوگوں کی کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں، بعض اوقات بلکہ اکثر مجھ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ مولانا وہ فلاں چیز آپ پڑھ دیجئے جو آپ نے کہیں پڑھی تھی، ہم نے خالی اس کی سمری کسی سے سنی۔ تو اب میں ان مومنین کا خیال کروں جنہوں نے اتنی زحمت برداشت کر کے مجھے اتنی دور سے بلایا، اور یا ان لوگوں کا خیال کروں کہ جو آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مجلس کو سن رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے عبادت بھی ہے اور کچھ لوگوں کی ہابی بھی۔ تو بہرحال میرے سامنے وہ مجمع زیادہ اہم ہے جس کی خدمت کے لیے میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ یہ بہت ہی مختصر بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک سوال میری تیسری مجلس کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن مجھ تک یہ سوال بہت لیٹ پہنچا، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ جن کا یہ سوال ہے وہ اس مجمع میں نہیں، تو اس لیے جواب دینے کی فی الحال میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ اس مجمع میں ہیں تو بعد میں اطلاع کر دیں تاکہ کل اس کا جواب مختصراً آ جائے۔ معراج کے واقعے سے آج کی جو جدید ترین سائنٹیفک ریسرچ ہے ٹائم کے بارے میں، اس کے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ایام ازاں کی ان مجالس میں جو مجمع میرے سامنے، یہ کوئی سائنس وائنس تو سننے نہیں آئے، یہ ہمارے یوتھ کے لیے مناسب موضوع ہے کہ جنہیں ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے کالج اور یونیورسٹی میں۔ آپ کی اکثریت تو گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، جو ایج گروپ میری مجالس میں آتا ہے۔
تو میں زیادہ اس کے اس پہلو پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن صرف ایک گزارش معراج کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نون ہیومن ہسٹری، اب ہمارے یہاں تو ہسٹری شروع ہوتی ہے حضرت آدم سے، لیکن جو سیکولر قسم کے یا ایتھیسٹ قسم کے ہسٹورین ہیں یا ایک عام ہسٹورین، ان کے پاس جہاں سے بھی ہسٹری آئی ہو، وہ کہتے ہیں کہ نون ہیومن ہسٹری میں آئنسٹائن سے بڑا برین اور اس سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں گزرا۔ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اتنا تو مجھے پتا کہ یہ بات 100% صحیح ہو کہ نہ ہو، فرسٹ 5 میں تو اس کا نام آئے گا۔ اور آئنسٹائن آغائے بروجردی، جن کی تقلید میں ابھی بھی اسٹل بہت سارے ایسے مومنین اور مومنات ہیں جو ان کی تقلید کر چکے ہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد یہ چوتھی بات میں کہنے والا ہوں آج کی مجلس کے اصل ٹاپک سے پہلے ایج گروپ کے حوالے سے، تو تیسری بات یہ ہے کہ جو ایج گروپ آتا ہے ان میں سے بہت سے آغائے بروجردی کی تقلید کر چکے ہیں، اور میں کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ عمل آپ کو نہیں کرنا، اور اگر دل چاہے تو علماء سے پوچھ لیجئے گا، اور شاید بعض مومنین اور مومنات پہ اسٹل واجب ہو کہ ان کے مسائل پہ عمل کریں، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ آغائے بروجردی کے ہاتھ پر آئنسٹائن نے جب اسلام قبول کیا اور شیعت کو اختیار کیا، اس کا ریزن صرف معراج کا واقعہ تھا۔ ہماری مرجعیت کتنی سٹرونگ ہوتی ہے، اور ہمارا مرجعیت کا ویژن اور مرجعیت کی خدمت، سروسز جو اسلام کو دی، وہ کیا؟ پیغمبر کی مشہور حدیث مرجعیت کے بارے میں بھی ہماری قوم کی ایک ٹریجڈی، الناس اعداء بما جہلوا، جب لوگ کسی چیز سے جاہل ہوتے ہیں، جب انہیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی، تو وہ خود بخود اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں کہ مرجعیت کس چیز کا نام، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نجف یا قم میں ایک 80-90 سال کا بوڑھا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے پاس نہ فزیکل فٹنس ہے نہ مینٹل وہ شارپنس ہے، اور اس کو پتا بھی نہیں کہ قم میں اس کے گھر کے باہر کیا ہو رہا، یعنی دنیا میں کیا ہو رہا۔ جیسا اس کا موڈ ہوتا ہے اس نے ایک فتویٰ دے دیا یہ خیال کیے بغیر کہ مثلا ویسٹ میں ہمارے بچے یا بچیوں کو جو چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے، یہ فتویٰ تو اس میں پرابلم اور بڑھا دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان کے حالات اور ان کا کنٹریبیوشن اور ان کا رول سمجھیں۔ بھائی مرجع تو اپنی تمام تر عظمت اور گریٹنس کے باوجود نتھنگ امام کے سامنے، ہمارے پاس امام کے حالات پڑھنے اور سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ چوتھے امام کے بعد کے جو معصومین ہیں ان میں سے کتنوں کے حالات ہم کو معلوم ہیں، اور جو تھوڑے بہت حالات اور واقعات معلوم ہیں اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کیا تعلق؟ کچھ معجزات معلوم ہے ہمیں امام کے، کچھ مصائب معلوم ہے ہمیں امام کے، لیکن خود امام نے امامت کی کیا ڈیوٹی انجام دی؟ چھوٹی سی ایک بات، کیونکہ بہت مشہور بات ہے، ابھی ہمارا یہ نوجوان میرے خطبے سے پہلے آقا حسین کے حوالے سے جو شعر پڑھ رہا تھا، تو مثلا حسین کیا، اب حسین کا جو انٹروڈکشن زیارت وارثہ کے ایک ایسے جملے میں کیا گیا جو ہر ایک کو یاد ہے، مگر کبھی اس پہ غور کیا کہ اس میں حسین کا کیا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے؟ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی۔ زیارت وارثہ کا یہ بہت اہم جملہ، اور آقا حسین کا جو انٹروڈکشن اس کے اندر ہے، اس کو سمجھنا ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے بھی ضروری اور بوڑھوں کے لیے بھی۔ لیکن چونکہ آج کی مجلس ابھی اس پر نہیں ہے، شاید آخری مجلس
یا سیکنڈ لاسٹ مجلس میں اس طرف آ جاؤں تو معصومین کا وقت، معصومین کا رول وہ ہمیں نہیں معلوم، تو مراجع تو بہت بعد میں آتے ہیں اور معصوم کے سامنے تو مرجع کی کوئی حیثیت نہیں، مگر معصومین کے حالات اور واقعات ہم کو نہیں معلوم. ہر امام کے 3-4 بہت مشہور واقعات بس، لیکن ہمارے والدین کا کنٹریبیوشن، ہمارے جینز اور ڈی این اے میں معصومین کی محبت موجود ہے. مرجعیت کے حوالے سے ایسا نہیں ہے، اس لیے جب مرجعیت کے حالات نہیں پتا تو ہم خود بخود ان کے دشمن بن جاتے ہیں. مگر باقی باتوں کو چھوڑیے. آئنسٹائن، عجب ایسے ممبر سے یوں تو بڑے بڑے کلیم و دعوے کر دینا آسان ہے کہ جی آئنسٹائن شیعہ ہو گیا تھا، لیکن آپ یوٹیوب پر جائیے گا تو 3-4 جگہ پہ آئنسٹائن کی شیعت کا واقعہ ہے، مگر ایک ایسا جو پورے وہ تمام ڈاکومنٹس اور ایویڈنس کے ساتھ ہے. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور شاید جو مجمع میرے سامنے ہے اس کو اس سے زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. آئنسٹائن شیعہ ہو کہ نہ ہو اس سے ہمارا کیا تعلق، ہمیں صحیح شیعہ ہونا چاہیے. مولانا ہمیں تو وہ بات بتائیں، اور یہی میرا اپنا سبجیکٹ ہوتا، اس لیے میں یہاں پہ بات کو روک دیتا ہوں. لیکن کبھی کبھی بعض نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے، وہ جا کے ایسی چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور مراجع کی محبت اور اسلام پر ان کا ٹرسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو 1-2 منٹ کی میں نے آپ کو یہ زحمت دی آئنسٹائن کے حوالے سے، لیکن وہ جو بھی واقعہ ہو، جو بھی اس کے ایویڈنس ہو، جو بھی اس کے ڈاکومنٹس ہوں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعت اس نے قبول کی ہے معراج کے واقعے میں پیغمبر کی وہ اسپیڈ جو لائٹ اسپیڈ سے بھی زیادہ تھی، اور اس معراج کے واقعے کو اس نے مانا، مومن نہیں مانے گا. کب؟ جب یہ چوتھی بات کے بعد میں آتا ہوں. چوتھی بات یہ ہے کہ کل کی مجلس کے بعد، خالی کل کی نہیں ہے لیکن کل کی مجلس کے بعد مجھے ایک ہی وقت میں 2 کامنٹس ملے. پہلا یہ کہ مولانا موت قریب ہے، اب تو ذرا کچھ مجلس کے اندر لینینسی پیدا کریں اور کچھ ذرا رحمت کا تذکرہ کریں. گرچہ میں نہیں سمجھ پایا کہ جن بزرگ خاتون نے یہ پیغام بھیجوایا ہے وہ اپنی موت کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میری موت کے بارے میں، اس لیے کہ میں بھی جوانی سے بڑھاپے میں آ چکا ہوں، اور ان کے اسٹائل سے بھی لگا کہ وہ جوانی سے بڑھاپے میں آ چکی ہے. ویسے تو دونوں ہی کی موت قریب ہے. اور دوسرا کامنٹس یہ ملا کہ مولانا اس سال آپ ذرا آف کلر نظر آ رہے ہیں، بہت ہی آپ کی مجلسیں جو ہیں وہ ہلکی پھلکی ہیں، کوئی سختی، کوئی عذاب، کوئی یہ بات اس میں آئی نہیں رہی ہے. یہ کمپلین باقاعدہ بہت سیریس اور بہت محبت کرنے والے ہیں. ایک ہی مجلس کے بعد یہ 2 متضاد قسم کے کامنٹس آئے. لیکن معراج کے واقعے کے حوالے سے شاید دونوں کی کمپلین دور ہو جائے گی. میں معراج پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، معراج پہ تو میں نے 15 تقاریر کی، وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. صرف اس کا وہ حصہ جس کا اختتام دوسری دعا پر ہے. معراج کی رات اللہ کے رسول نے بہت دعائیں مانگی ہوں گی، 2 دعائیں بہت اہم، ایک اپنے لیے، ایک ہمارے اور آپ کے لیے. اپنے لیے تو وہی دعا مانگی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ اے خدا، یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، واجعلنی میرے لیے، اے خدا میرے لیے ایک طاقتور مددگار قرار دے. اور وہ نام علی ہمارے سامنے آیا سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین کی منزل پر. مزید کچھ بات اور بھی ہوگی لیکن یہ ولایت علی. اور دوسری دعا پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے لیے مانگی، اور یہ دوسری دعا پہلے مانگی. میں نے جو پروٹوکول ہے حفظ مراتب ہے اس کے اعتبار سے مولا کا ذکر پہلے کیا، آپ کا ذکر بعد میں کیا. سیکوینس کے اعتبار سے الٹا سیکوینس. پیغمبر نے پہلے دعا ہمارے اور آپ کے لیے مانگی، اور پھر علی کی ولایت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے لیے دعا اس طرح مانگی کہ جب 7 آسمانوں کو کراس کیا،
بیری کے درخت پر پہنچے، اسے کراس کیا، جبرائیل بھی رک گئے، پردے ہٹے، پیغمبر اس منزل پہ پہنچے جہاں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی ساری عظمتیں دیکھ رہے ہیں، سجدے میں گر رہے ہیں، نماز بن رہی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے میں اس وقت ٹیمپریری طور پر رہ رہا ہوں آسٹریلیا میں، اور آپ لوگ ہیں یہاں پہ، آپ ناردرن ہیمسفیئر میں، میں ساؤدرن میں، الٹا ہے سارا نظام۔ آپ کے یہاں گرمی ہے تو ہمارے یہاں سردی ہوتی، جب آپ کے یہاں سردی ہوتی ہے تو ہمارا 45 48 50 ٹیمپریچر چل رہا ہوتا، آپ کے یہاں دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں رات، آپ کے یہاں اس وقت رات ہے، میرے یہاں اس وقت دن ہے۔ یہی مسئلہ زمین اور آسمان کا، آسمان و زمین کے اندر باقی اور چیزیں تو مجھے نہیں معلوم، یا معلوم بھی ہے تو آج ٹائم نہیں ہے۔ جب یہاں پہ دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی، جب یہاں پہ رات ہوتی ہے تو وہاں پہ دن ہوتا۔ اللہ کے رسول یہاں سے چلے تو رات تھی، وہاں پہنچے تو دن تھا۔ پیغمبر نے آسمانوں پر جو پہلی نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی، آسمان پر جو پہلی نماز پڑھی گئی ظہر کی نماز۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب نماز کی سیکوینس مجتہد بتاتا تو وہ ظہر سے سٹارٹ کرتا ہے، فجر پہ ختم کرتا۔ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے فجر سے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب اس میں بہت سارے فقہی مسائل بھی، لیکن یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ممبر محرم کے پہلے 10 دن میں فقہی مسائل بیان کرنا پاسبل نہیں ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، اور خاص طور پر آج سے بڑی راتیں بھی شروع ہو گئی۔ لیکن مختصر بات کہ یہاں کا اور وہاں کا اپوزٹ ہے سسٹم۔ پیغمبر پہنچی اور پھر وہ نمازیں بنی، لیکن جیسے ہی اللہ نے کہا مانگ اے میرے حبیب، کیا مانگتا؟ میں نے تجھے وہاں پہنچایا جہاں آج تک کائنات کا کوئی انسان نہ پہنچا ہے نہ کبھی پہنچے گا، نہ پاس نہ فیوچر، قیامت تک۔ تو یہاں آ گیا، مانگ، کیا مانگتا؟ پیغمبر کو کیا مانگنا چاہیے؟ ہم سے کہا جائے تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ جب ہم سے کہا جائے کہ مانگ، کیا مانگتا؟ کربلا پہنچ کے پہلی دعائیں اپنے لیے ہوتی ہے، پھر دوسروں کے لیے۔ اسلام میں صرف ایک دعا ایسی جس میں حکم ہے پہلے اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے، وہ ہے گناہوں کی، کہ گناہ اپنے پہلے یاد کرو، دوسروں کے چھوڑ ہی دو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ لیکن باقی حاجتوں کی دعا پہلے دوسروں کے لیے، لیکن ہم عام حالات میں بھی اس وقت نارمل سرکمسٹانسز اس کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ پیغمبر تو وہاں تک پہنچے کہ آج تک کوئی انسان نہیں گیا، اور کوئی انسان وہاں جہاں پیغمبر پہنچے وہاں کی جو عظمت ہے برداشت بھی نہیں کر سکتا، مر جائے گا اگر ہم اور آپ وہاں جائیں، مر جائیں گے ہم۔ کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پیغمبر نے اپنے لیے نہیں مانگا، اہل بیت کے لیے نہیں مانگا، آپ کے لیے مانگا۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ پہلی دعا جب بیری کے درخت سے آگے بڑھے، سارے پردے ہٹ گئے، بیچ میں بہت پردے بھی تھے، ہر پردے کے ہٹنے پہ پیغمبر ایک اللہ اکبر کہتے، 7 اللہ اکبر، بات آ چکی۔ پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں، خدا کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے میرے حبیب؟ پہلی دعا یہ مانگی۔ یہ دعا کس کے لیے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، آخری آیت۔ کیا ہے یہ دعا؟ یہ اول سے آخر تک یہ دعا رحمت ہی رحمت۔ ربنا لا تواخذنا، اے خدا بھولے سے اگر ہم کوئی کام کر لیں تو ہمیں اس کے اوپر پکڑنا نہیں، کوئسچننگ نہ ہو، سوال و جواب نہ ہو۔ سوال و جواب 2 دفعہ ہوں گے، ایک قبر میں منکر و نکیر آ کے سوال کریں گے، وہ خالی عقیدے کا سوال نہیں ہے، اس کے بعد عمل کا بھی سوال۔ یہ امام نے کہا نا کہ جب عقیدے کے سوال ہو جائیں گے پھر پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، اور دوسرا سوال و جواب ہوگا میدان قیامت میں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی فقہی بات اور ایک بہت مشہور حدیث۔ کربلا مولا کی زیارت کے لیے صاحبان ایمان تیار ہو رہے ہیں، بلکہ بہت سے نکل چکے ہیں، 40 میں اس سے زیادہ لوگ آئیں گے، اور سارا سال یہ سلسلہ رہے گا۔ اور کیا کہنا کربلا کی زیارت کا؟
وہ جو آپ نے روایت میں ایک جملہ 2 بار سنا، ایک جملہ ہے 2 بار، پہلا معراج کی رات کا ہے، دوسرا کربلا کا ہے۔ کربلا ہمارے اور آپ کے لیے ہماری معراج کربلا ہی ہے۔ کائنات میں 2 ہی جگہ تو ایسی جس کو احترام میں معلّہ کہا جاتا، ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ۔ نانا آسمان پر گئے تو عرش کو معلّہ بنا گئے، نواسا زمین پہ آیا تو کربلا کو معلّہ بنا گیا۔ 2 ہی معلّہ تو ہیں۔ ہماری معراج، ہم وہاں نہیں جا سکتے جہاں رسول گئے، لیکن ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں ہمیں ویسی ہی معراج مل جائے۔ اب روایت یہ کہ معراج کی رات پیغمبر نے آخری منزل پہ خانہ کعبہ دیکھا اصلی، اور ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے، اور پتہ چلا کہ ہر وقت اتنی وہاں پہ کیپیسٹی ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں، لیکن ایک بار جس نے طواف کر لیا اس فرشتے کا ٹرن دوبارہ آ ہی نہیں سکا۔ وہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے ایک دوسرا طواف بھی کرنا، لیکن ابھی وہ فرشتے باقی ہیں جنہوں نے ایک بھی طواف نہیں کیا۔ تو اتنے سارے فرشتے ہیں کہ ایک بار طواف کرنے کے بعد دوسرا طواف کرنا ہے، بٹھا دیا گیا کہ نہیں، پہلے ان لوگوں کا ٹرن ہے جنہوں نے ایک بھی طواف نہیں کیا، ایک وہ ہے اور ایک کربلا۔ تڑپتے ہیں فرشتے، ہر شب جمعہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، لیکن ایک وقت میں اللہ سارے فرشتوں کو کربلا نہیں بھیجتا۔ کائنات کا نظام بھی چلانا، گرچہ اللہ بغیر کسی فرشتے کے ہی چلا سکتا، لیکن ایک سسٹم ہے۔ اور ایک بار جو کربلا کی زیارت کو آ گیا، آپ میں سے بھی جو ایک بار کربلا کی زیارت کو چلے گئے، کیا انہوں نے کہا کہ بس اب دل بھر گیا اب دوبارہ نہیں آنا؟ ارے جو اب تک نہیں گیا وہ اتنا نہیں تڑپتا ہے، جو ایک بار کربلا دیکھ کے آیا ہے، کربلا میں رہ کے آیا ہے، ذریعہ امام کی زیارت کر کے آیا، وہ زیادہ تڑپتا کہ دوبارہ ہمیں کتنے جلد موقع مل رہا۔ فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں لیکن ٹرن ہی نہیں آ رہی ہے فرشتوں کی۔ تو ایک کربلا کے لیے یہی جملہ آیا اور ایک آسمان معراج وہاں کے لیے یہ جملہ آیا۔ ہماری معراج تو یہ، تو اب وہ فرشتے جب کربلا کی زیارت کر کے واپس جاتے ہیں تو آسمان پر ہر فرشتہ اور جنت کی ہر حور یہ دریافت کرتی ہے کہ تم زیارت کر کے آئے، ہمارے لیے وہاں سے کوئی تحفہ اور گفٹ لائے۔ اب وہ حدیث آپ نے سنی کہ سوال کیا جاتا ہے کیا چاہیے، تو کہا خواہ کہ شفا چاہیے، اور بات بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ کربلا زیارت آج کا موضوع نہیں ہے، تحفہ۔ کربلا کی زیارت کر کے جا رہے ہیں، واپس تحفہ مانگتے ہیں۔ کون؟ آسمان کے فرشتے۔ آسمان میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور جنت کی حوریں، جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن کہا کربلا کا تحفہ، کربلا کا تحفہ ہے، جنت میں بھی بیٹھ کر ہمیں کربلا کا تحفہ چاہیے۔ شب معراج پیغمبر پہنچے، خدا نے کہا مانگ کیا مانگنا؟ پیغمبر نے جو پہلا تحفہ اللہ سے مانگا، گئے تھے علی کی ولایت کا اعلان لانے کے لیے۔ رسول کو پتا ہے کہ علی میرا ولی، لیکن تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں ولایت علی کا اعلان کر دوں۔ روکا گیا، جیسے پہلے خود پیغمبر کو اپنی رسالت کے اعلان سے روکا گیا، 40 سال کی عمر کے بعد اجازت ملی۔ ولایت علی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ولایت تو ہے، پھر یاد رکھیے فرق، اعلان مجھے کرنے دے، امت کو بتانے دے۔ وہ معراج کی رات گئے اس کے لیے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یاد کر لیا۔ اور کیوں یاد کیا آپ کو؟ اس لیے یاد کیا کہ پہلے آسمان پر گناہگاروں کا ایسا عذاب پیغمبر نے دیکھا، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، جب یہ عذاب دیکھا تو جیسے ہی اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے کہا کیا مانگتا ہے؟ آپ کو ابھی ابھی دیکھا ہے پیغمبر نے۔ کتنے جلدی رسول گئے، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، ہلتی رہی اور واپس بھی آ گئے۔ تو ابھی ابھی دیکھا، آپ کے لیے دعا مانگی۔ آپ سے مطلب میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا، بہت اہم یہ دعا۔ اور اگر ایک جملہ میں کہہ دوں تو شاید کچھ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس سے ذرا نگیٹو امپریشن لیں گے۔
عذاب کے یہ مناظر دکھائے اسی لیے گئے تھے تاکہ اللہ کا حبیب پہلی دعا گناہگاروں پر رحمت کی مانگے. یعنی اگر عذاب نہ بھی دکھایا جاتا تب بھی پیغمبر گناہگاروں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے، لیکن اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. اور یہاں پہ رک کے اس لیے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ جس کو شب معراج پیغمبر نے اہم ترین دعا بنایا اور اللہ نے اہم ترین گفٹ کیا، آج اسی چیز کو غلط استعمال کر کے لوگ مرجعیت پہ اعتراض کر رہے ہیں. کہاں معراج سے کہاں میں مرجعیت پہ پہنچ گئے. معراج مرجعیت نہیں تھی، معراج ولایت علی تھی. ولایت علی کا کہ ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آج مرجعیت کو مانو، لیکن وہ ایک الگ کانٹیکس میں. ابھی تو ایک چھوٹی سی بات، پیغمبر نے پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے خدا اگر ہم سے، مجھے یاد ہے کہ ابھی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، رک گیا زیارت کے حوالے سے کیونکہ وقت بہت، میں نے ایک دم گھڑی کو دیکھا تو وقت تو بھاگا جا رہا. یہ بات کل آئے گی جو ابھی رک گئی زیارت کے لیے، لیکن جو اصل موضوع چل رہا کہ اے خدا جو ہم بھول سے غلطی کر لیں، جو آپ کے گجراتی میں لفظ بھول تو رائج ہے، بھول ہو گئی. نسیان مانے ویک میموری، ذہن سے نکل گیا، آئی فارگوٹ. اور اختانا بہت اہم لفظ ہے، یا بھولے نہیں، ہم سے خطا ہو گئی. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ نہ انگریزی میری اتنی اچھی، نہ گجراتی تو خیر مجھے آتی ہی نہیں ہے، لیکن اردو میں بھی بہت مشکل ہے سمجھانا. لیکن بتا یہ رہا ہوں، ہمارے ایک بہت مشہور حدیث ہے، رفع القلم عن 9، 9 گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا. قلم مانے جو آپ کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، وہ جو لکھ رہے ہیں نا، 9 گناہگاروں کے لیے ان کو حکم ہے کہ نہیں لکھو، بند کر دو اپنا پین، روک دو اپنا پین. رفع القلم، 9 گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم اٹھا لیا، یعنی ان کا عمل نہیں لکھا جاتا. عمل نہیں لکھے جانے سے مطلب گناہ. تو وہ اسی معراج کی حدیث کو آگے بڑھائی کہ اگر آپ بھولے سے کوئی غلطی کر لیں، روزے کے عالم میں ہے، آپ نے بھول سے پانی پی لیا، فوراً فرشتے نے لکھ دیا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، روزے کے عالم میں پانی پیا ہے، عذاب خدا آپ کے پیچھے لگ گیا. نہیں، بھول کے عالم میں یہ غلطی ہوئی، قلم اٹھا لیا گیا، فرشتے نے نہیں لکھا. یہ پیغمبر کی دعا ہے. ربنا، میں ہر ایک کی 10 مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک تو وقت کم، دوسرا مسائل فقہ تو بیان نہیں کرنا ہے اس اشرے میں، غلط بھی نہیں ہے، لیکن جب ٹائم نہیں ہے تو بھول کے عالم کتنے ایسے آپ کے گناہ ہیں جو بھول کے عالم میں آپ کرتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا. نمبر 2، خطا. یہ بہت اہم لفظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ معراج کی دعا میں دوسرا لفظ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا، اور رفع القلم میں بھی یہ شامل ہے. ایک معراج کا واقعہ ہے، ایک الگ سے حدیث آئی ہے، 9 گناہگار. خطا، جو خطا سے آپ غلطی کریں، یعنی حکم خدا آپ نے توڑ دیا، حکم خدا آپ نے توڑ دیا، فعل حرام آپ نے کر لیا، گناہ کبیرہ انجام دیا، لیکن خطا میں ایک بھول ہوتی ہے، ایک خطا. اب خطا کو سمجھیے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، طے شدہ بات ہے. عید، چاہے رمضان عید ہو چاہے حج عید ہو، روزہ رکھنا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج عید کا دن ہے، آپ کے لیے شرعی گواہی سے ثابت ہو گیا آج عید کا دن ہے، اور پھر بھی آپ نے روزہ رکھا تو گناہ. اور اگر خطا ہو گئی، یعنی آپ کی کیلکولیشن یا آپ کی گواہی صحیح نہیں نکلی یا نہیں پہنچی آپ تک گواہی، تو آپ تو سمجھتے رہے کہ آج 30 رمضان ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا. اب بعد میں پتا چلا کہ نہیں، عید ہو چکی تھی، آپ سو رہے تھے اس لیے آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آئی، آپ نے فون وغیرہ آف کر کے رکھے تھے اس لیے انفارمیشن نہیں آئی. عید سمجھ کے روزہ نہیں رکھا، آپ نے سمجھا آج رمضان ہے،
بعد میں پتہ چلا وہ عید ہے، یہ خطا، یہ معاف، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر، بلا وجہ اسے ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر ہم فلاں مرجع کی بات مان لیں تو عید کے دن ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ یہ وہ معافی ہے جو رسول اللہ معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچ کر آپ کے لیے لے کے آئے۔ وہ ایک گفٹ آپ کو دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے گفٹ، اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں مرجع کو گالی دینا ہے، وہ زیادہ ضروری۔ یا رسول اللہ آپ کے دوسرے گفٹ لے لیں گے، یہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ گفٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ مرجع کے دونوں فتوے صحیح مانے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کھانا کیسے ڈائجسٹ ہوگا جب تک کہ کسی ایک مرجع کو برا بھلا نہ کہا جائے؟ پیغمبر قیامت معراج کی رات یہ تحفہ لے کر آئے۔ اب اس میں ایک دو مثالیں میں اور دے دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ خالی یہ عید کا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ بہت مشہور ایک زمانے میں کتاب تھی، بہت مشہور، اور ایک زمانے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی 500 سال پہلے نہیں، ہماری جوانیوں میں۔ Then I was guided ثم اهتديت، تو بہت مشہور کتاب آغا تیجانی کی۔ اس کے اندر آخر میں ایک واقعہ، یہ والا واقعہ جو ہے آخر والا، یہ بہت اسلام میں پیش آتا پہلے خاص طور پر، اور وہ یہ ہے کہ شادی ہو رہی، چلے خیر وہاں تو رخصتی سے پہلے پتہ چل گیا، لیکن بہت سارے واقعات ہیں کہ رخصتی کے بعد بھی بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ یہ جو شادی ہوئی، یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے بھائی بہن نکلی۔ شادی کے موقع پہ نہیں معلوم تھا، اب وہاں تو وہ بریسٹ فیڈنگ کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی سمجھ لیجیے بھائی اور بہنیں الگ الگ ہو گئے اور بھول بھال گئے، فیملی کے 2 برانچز ہو گئیں۔ پہلے کسی اور طرح سے یہ ہوتا تھا، آج کل جب سے سیپریشن بہت بڑھ گیا ہے، سنگل پیرنٹ فیملی بہت بڑھ گئی ہیں، لڑکا چلا گیا باپ کے ساتھ، لڑکی چلی گئی ماں کے ساتھ، ایک دوسرے کی خبر بھی نہیں، بعد میں شادی ہو گئی۔ شادی کے 5 سال بعد جب اولاد بھی ہو گئی، پتہ چلا یہ بھائی بہن کی شادی، محرم کے ساتھ نکاح، خالی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ۔ لیکن کیا ان لوگوں کو پنش کیا جائے گا، سزا دی جائے گی آخرت میں، قبر میں یا دنیا میں؟ تینوں جگہ معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ بھائی نے بہن سے شادی کی، بہن نے بھائی کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ قائم کیے، پھر بھی کیوں معاف ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ خطا تھی، جان بوجھ کے شادی کو تھوڑی کی ہے۔ تو یہ خطا کی معافی کہاں سے ملی ہے؟ یہ شب معراج اللہ کا رسول آپ کے لیے معافی لے کے آیا۔ بھائی بہن تو خیر بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات ماں اور بیٹے کی شادی بھی، باپ اور بیٹی کی شادی بھی اگر خطا میں ہو جائے تو وہ جو عید کے چاند کا مسئلہ ہے، خالی وہ ایک پیغمبر معافی نہیں لائے ہیں، پورا ایک سسٹم ہے اسلام کا۔ معراج کی رات پیغمبر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لے کے دے رہے ہیں، اور آپ باقی تو ہر جگہ وہی تحفہ قبول کر رہے ہیں۔ مرجع کے فتوے کی بات آتی ہے تو آپ نے چھریاں تیز کر کے ان کی گردن پہ رکھ دیا۔ اب اس کی ایک آخری مثال دے دوں، اس لیے کہ بھائی بہن والا مسئلہ آج کل شاید کم پیش آتا ہو، اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے، کانٹیکٹ بہت بڑھ گئے ہیں، فیس بک کے سینکڑوں نقصانات ہیں، مگر ایک فائدہ یہ ہے، ایک تو فائدہ ہے نا کہ فیملیز ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ گئی ہیں۔ بہرحال یہ صلہ رحمی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے آج کل فیس بک۔ تو قرآن نے شراب کے لیے بھی کہا کہ اس میں فیہا منافع للناس، فائدے بھی ہیں، تو فیس بک میں بھی فائدے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد، اب تو بالکل آخری تقریر ہے، مگر بھائی بہن کی شادی تو اب شاید ذرا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے حالات کا خبر رہتی ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، کانٹیکٹ۔ لیکن شراب آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو سامنے میرے ڈرنک رکھا ہے یہ شراب ہے، آپ نے اسے اورنج جوس سمجھا، آپ نے اسے ایپل جوس سمجھا، آپ نے اسے سرکہ سمجھا اور پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ تو شراب آپ نے پی لی۔ بدترین گناہ ہے شراب۔ فضیل ابن عیاض کے شاگرد، بہت ہی مقدس، بہت ہی متقی، پبلک کے سامنے شاگرد، ان سے پڑھنے کے لیے حوضے میں ایڈمٹ ہوئے، بیمار پڑ گئے، آخری وقت آیا،
مومن کا ایک حق ہے. تو فضیل گئے ان کو دیکھنے کے لیے, بیمار کو جا کے وزٹ کرو. گئے دیکھنے کے لیے, پتا چلا کہ وہ مرنے کے قریب. لیکن فضیل کو جیسے ہی دیکھا تو فضیل نے کہا بیٹا اب یہ آخری وقت ہے تو اللہ کا نام لو. دعائے فرج ہمارے یہاں, آخری وقت کی کچھ دعائیں ہمارے یہاں. جب انہوں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو, کلمہ لا الہ الا اللہ, اتنا ناراض ہوتا ہے وہ شاگرد. بیمار, عام بیمار نہیں, بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں, باتیں کرنے کی طاقت نہیں, لیکن اتنا جوش میں آ گیا کہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا میرے گھر سے نکل جاؤ. اپنے استاد سے, اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم سے, اور انتہائی روڈ طریقے سے کہہ رہا کہ نکل جاؤ. فضیل نے کہا بیٹا میں کلمہ پڑھا رہا ہوں, کہا آئندہ اللہ کا نام میرے سامنے نہ لینا, نکل جاؤ, میں نہیں مانتا کسی اللہ کو. اور یہ کہا اور گرا اور مر گئے. فضیل پریشان. ایک عام گناہگار کی بھی یہ حالت نہیں ہوتی. یہ تو اتنا پوائس ریلیجس اسٹوڈنٹ, دین کا اسٹوڈنٹ, پڑھنے آیا. پھر جب ملاقات ہوئی خواب میں تو اس نے کہا میرے 3 گناہ تھے. مرنے کے بعد پتا چلا جو 3 گناہ کرتا ہے آخری وقت میں اس کا ایمان چھن جاتا. اور پہلا گناہ یہ تھا کہ میں شراب پیتا تھا, پبلک سے چھپ کر گھر کے اندر. شراب تو وہ گناہ ہے کہ جو آپ لوگوں سے چھپا کے کر سکتے. تو شراب پینے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے آخری وقت میں آپ کا ایمان چلا جاتا. آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں, یہ تو ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا. تو اب ہمارا اصل موضوع تو یہی تھا, ایمان کیسے جاتا ہے, کیسے بچانا. لیکن آپ سمجھے کہ یہ ایپل جوس شراب نہیں, اور آپ نے پی لیا شراب. وہ ایپل جوس پینے کے بعد پتا چلا کہ شراب. ہر آدمی کہے گا یہ گناہ معاف ہے, لیکن یہ گناہ کیوں معاف ہے, کیسے معاف ہے؟ گناہ تو آپ نے کیا. یہ شب معراج رسول اللہ نے آپ کے لیے اللہ سے خاص دعا کر کے یہ تحفہ لیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب دیکھیے یہاں دونوں چیزیں واضح ہو گئی. آپ کو پتا تھا کہ یہ شراب ایک گلاس میں رکھی ہوئی, آپ بھول گئے اور آپ نے پی لی, وہ ہے نسینا. اور ایک ہے آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ تو اس کو ایپل جوس سمجھ کے پی گئے, وہ ہے اختانا. 2 الگ الگ ٹرم ہیں فقہ کی. بعد میں حدیث بھی آئی کہ اللہ نے ان دونوں گناہگاروں پر سے قلم اٹھا لیا, ان کے اعمال نہیں لکھے جائیں گے, جس نے بھول سے کوئی کام کیا, جس نے خطا میں. اور معراج کی رات, اچھا معراج کی رات پھر ایک جملہ کہہ دوں اور مصائب پر جاؤں, وقت نہیں رہا. اور وہ یہ کہ معراج کی رات وہ رات ہے جب ابھی شریعت دنیا میں آئی بھی نہیں, ابھی شراب حرام بھی نہیں ہوئی ہے. شراب تو مدینے پہنچنے کے 4 سال حرام ہوئی ہے, اور بڑے بڑے گناہ حرام ابھی حرام بھی نہیں ہوئے. ہمارے ایکشنز, رحمت پہلے مل گئی, سہولت پہلے مل گئی, فیسیلیٹی ابھی سے عطا کر دی گئی. جیسے بہت سے لوگ ایسے انہوں نے آپ کا کوئی کام کیا کمیشن بیسس پر, آپ کو پیمنٹ کرنے سے پہلے ہی اپنا کمیشن کاٹ کر ریمیننگ بیلنس آپ کو دیا. مورگیج میں بھی سنا ہے کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ کی پہلی انسٹالمنٹ پہلے کاٹی پھر باقی آپ کو دیا. اللہ نے شریعت آپ کو بعد میں دی ہے, رحمت والا پہلو پہلے ہی دے دیا کہ بھول اور خطا اس کو کاٹ دیا شریعت سے, پھر باقی شریعت آپ کو دی. معراج کی روایتیں پڑھیے کہ شریعت معراج سے اسٹارٹ ہوئی اور یہ تحفہ پہلے ہی مل گئے. کیوں؟ ون آف دا ریزن, پیغمبر نے گناہگاروں کا عذاب دیکھا تو تڑپ کے دعا مانگی. اب آئیے میں اپنی آج کی بات کو آخری منزل پر پہنچا رہا ہوں. معراج کی رات گناہگاروں کا عذاب دیکھا, تو عذاب جو گناہگاروں کا دیکھا. آپ یہ حدیثیں سنتے ہیں, گانا سننے والے کا گناہ, اور بے پردہ عورت کا گناہ, اور مکس گیدرنگ میں جانے والے کا گناہ, اور پراؤڈی اور گھمنڈی آدمی کا گناہ, اور غیبت کرنے والے کا گناہ, اور رزق کھانے والے, حرام رزق کھانے والے کا گناہ, اور فتنہ پھیلانے والے کا گناہ. سنتے ہی رہتے ہیں حدیث. میں بھی پڑھ دیتا تھوڑا سا, لیکن وقت نہیں رہا. آج ہمارا آدھا عشرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو یہ پیغمبر نے اس کے لیے دعا مانگی. یہی آپ کے لیے, یہی آپ کے لیے کہ ہمیں یہ سارا عذاب کیوں بتایا جاتا. وہ جو خاتون نے کہا کہ اب موت قریب آ گئی ہے, چاہے وہ میری موت کہہ رہی ہو کہ اپنی موت کہہ رہی ہوں, دونوں کے قریب آ چکی ہے موت, مگر یہ عذاب کیوں پڑھا جاتا؟ یہ نہیں پڑھا جاتا کہ آپ پر آئے گا یہ عذاب.
یہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ عذاب آ سکتا ہے، چنانچہ اس کے بچنے کی تیاری کر لو یا اپنے آپ کو چینج کر لو، یا اب اگر چینج کرنے کا وقت نہیں رہا، جوانی میں بہت شراب پی تھی، اب شراب نہیں پی سکتے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا لیور خراب ہے، شراب نہ پینا، اب تو ویسے ہی چھوڑ دی، اب وقت ہی نہیں رہا گناہ سے بچنے کا، لیکن جو جوانی کا گناہ توبہ کر لو، اپنے آپ کو چینج کر لو۔ اگر اسٹل گناہ، یہ عذاب اس لیے بتایا جاتا ہے، اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ 100% یہ عذاب آپ پر آ کر ہی رہے گا۔ اور پھر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، میں اس لیے بات بہت بڑی، میں اس کو بہت چھوٹا کہہ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل سے ہمارا سبجیکٹ معراج سے واپس آنے کے بعد کیا ہوا اس پر چلے گا۔ بہت ہی ایک بات بہت بڑی، آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ جن لوگوں کو دیکھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی شریعت تو آئی نہیں، اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا، یہ فیوچر، جس کو امام نے ایک اور طرح بھی سمجھایا۔ بعض اوقات تم خواب میں فیوچر کے حالات دیکھ لیتے ہو، تم دیکھ لیتے ہو۔ ہم جیسے گناہگار، کبھی اللہ ہمیں بعد کے حالات اپنے خواب میں دکھا دیتا، ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہیں اور یہ کام ہو رہا، ابھی تو نہیں ہو بوڑھو، ابھی تو جوان ہو، ابھی کل ہی تو تم نے اپنی شادی کا پیغام بھجوایا تھا فلاں بچی کے نام، تو ایسے جوان ہو کہ شادی کے لیے تیار ہو، لیکن خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا، فیوچر۔ تو جب ہم اور آپ فیوچر دیکھ سکتے ہیں تو پیغمبر، اور یہ دوسری ایک بات اور سنی، یہ وہ بات ہے جسے میں بہت ڈائلیوٹ کر کے اور ہلکا کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت بڑا یہ ایک الگ سے سبجیکٹ، اور وہ یہ معصومین کی حدیثوں میں اس وقت ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ مولا دیکھیے یہ عام مسلمانوں کو کیا ہوا، آپ جیسی عظیم شخصیتیں اور پرسنالٹیز یا آپ کو نہیں مان رہے، معاویہ کو مان رہے، یزید کو مان رہے، مروان کو مان رہے، حشام کو مان رہے، ہارون کو مان رہے، یعنی دشمنان اہل بیت کے تو نام ہی ایسے ہیں کہ دل میں کراہیت پیدا ہوتی ہے، اور معصومین کے نام ہی ایسے ہیں کہ نام میں ہی ایک نورانیت، ایک تقدس، ایک محبت کا پہلو ہے۔ یہ آپ کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں، تو اب امام اس کے کئی جواب دیتے ہیں، جن میں سے ایک جواب تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ حق والے کم باطل والے زیادہ، مگر ایک جملہ اور کہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار کہتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں، کہا کہ اگر تمہارا کرائیٹیریا یہ کہ ہمیں ماننے والے کم ہیں کہ زیادہ، تو دنیا میں تو انسان کچھ بھی نہیں۔ آسمانوں پر اللہ نے کتنے ہی ایسے شہر بنائے ہیں، مختلف پلینٹس میں، مختلف گیلیکسیز میں، جہاں پہ صرف ہمارا ہی نام لیا جاتا ہے، وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں، تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، ہمارے اصل ماننے والے وہاں ہیں۔ اب یہاں سے وہی بات کہ جب معراج کا واقعہ پڑھا گیا، اس وقت کے بچوں نے مذاق اڑایا، آج سب مانتے ہیں، کیونکہ آج سائنس نے پروف کر دی۔ جابلقہ، سابلقہ، امام نے دو شہروں کے نام بھی لیے۔ آسمان پر کہیں نہ کہیں انسانوں کی طرح سے کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق رہتی ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم کو مانتے ہیں اور ہم ان کو وزٹ کر کے آتے ہیں، ان میں سے بھی عمل کے اعتبار سے کچھ گناہگار ایسے ہیں جن پہ یہ عذاب آ سکتا ہے۔ پیغمبر نے کس کو دیکھا؟ ابھی میں نے کہا یہ بہت انٹرسٹنگ بات میں نے چھیڑ دی، لیکن ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ آئیے اب اختتام، 2 دن 3 دن سے جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو میرا اصل موضوع نہیں، اصل موضوع ہے ایمان ختم کیسے ہوتا ہے۔ آج ایک واقعہ آ گیا، اور ایمان پروٹیکٹ کیسے ہوتا ہے، آج اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آیا، لیکن یوں ایسا لگے گا پوری مجلس معراج پر ہوئی۔ پیغمبر یہ گناہگاروں کا عذاب دیکھا، ان کے حق میں جا کے دعا مانگی، اور یعنی ان کے حق سے مطلب ہمارے حق میں، یہ ہم ہیں، نمازیں ہم قضا کرتے ہیں، گانے ہم سنتے ہیں، بے پردہ ہماری عورت گھر سے نکلتی ہے، ہمارے لیے پیغمبر نے دعا مانگی۔ مگر یہ دعائیں تو ہو گئی ایک 2 مومن کے لیے۔ پیغمبر معراج کی رات اللہ کی بارگاہ سے اگر ولایت علی کا تحفہ لائیں تو اپنی رحمت کو مکمل کروا کے آئیں، وہ والی رحمت جو ہر وقت ہمارے اور آپ کے کام آتی ہے۔
پہلے تو پیغمبر نے ہمارے لیے کیا دعا کی؟ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول کے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا، کیونکہ آخر دعا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، جو آخری دعا ہے نا کہ رحمت نازل فرمائیے، تو اس کے لیے جو جان بوجھ کے گناہ کرے، جو جان بوجھ کے اپنی ماں سے شادی کرے، جو جان بوجھ کے اپنی بہن سے شادی کرے، اس کے لیے بھی پیغمبر نے آخر میں دعا مانگی وارحمنا، رحمت۔ آخری دعا کیا تھی؟ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بھول کو معاف کر دے، آخر کہاں پہ ہوا؟ رحمت نازل فرما۔ تو پیغمبر یہ سارے تحفے لے کے آئے، جب کہا رحمت نازل فرما تو رحمت کا دوسرا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یہ کیسے کہہ دیا میں نے؟ ویسے ہر مومن عقیدے سے مانتا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ جب تمہیں بیٹے دیتا ہے یہ ایک نعمت ہے، اور جب بیٹیاں دیتا ہے تو یہ ایک رحمت ہے۔ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹے نعمت ہے۔ قیامت میں نعمت کا جواب دینا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بیٹوں کا جواب دینا۔ بیٹیاں رحمت ہے، رحمت کا کبھی جواب نہیں دیا جاتا، رحمت تو بغیر حساب دی جاتی ہے۔ جب ہماری ایک عام سی بیٹی ہمارے لیے رحمت بن رہی ہے تو رسول خدا کی فاطمہ جیسی بیٹی ساری کائنات کے لیے رحمت کیسے نہ بنے؟ معراج کی رات پیغمبر ورحمنا جب کہتے ہیں تو اللہ نے اتنی بڑی رحمت نازل کی۔ عظمت فاطمہ کو پہچانے، اللہ کا رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول کائنات کے لیے رحمت ہے، فاطمہ اس رسول کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ مگر بہت جلدی ابھی میں بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو جو میری پلاننگ تھی 5 منٹ 7 منٹ اس کو ذرا سمجھانا تھا، لیکن سمجھانا بعد میں، بہت جلدی اختتام پہ میں بات کو لا رہا ہوں۔ فاطمہ کائنات کے لیے بھی رحمت ہے، رسول اللہ کے لیے بھی رحمت ہے۔ مگر جو فاطمہ ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئی، روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو آنسو بہاتے ہوئے پہنچیں گے، روتے ہوئے پہنچیں گے۔ ایک دوسرا، جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا اور رسول اللہ عدالت لگائیں گے، یا کربلا میں یا مسجد کوفہ کے دکۃ القضا پہ، دو روایتیں۔ وہاں بھی فاطمہ جب آئیں گی بابا کے پاس تو فریاد کرتی ہوئی اور آنسو بہاتی ہوئی، جو میں سب کے لیے رحمت ہوں۔ اس رحمت کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا بیٹا بھی مارا گیا، اس کا پوتا بھی مارا گیا، اس کے نواسے بھی مارے گئے۔ آج کی رات تو اس اعتبار سے بہت خاص رات ہے کہ آج ہمیں فاطمہ کے نواسوں کا ماتم کرنا۔ فاطمہ کے پوتے تو آپ کو ہر ایک کے حوالے سے اچھی طرح سے معلوم ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور پر خواتین میں ایک رواج ہے، جناب علی اصغر کے جھولے پہ بہت منتیں مانی جاتی ہیں، بہت حاجتیں، علی اکبر کے حوالے سے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اکبر و اصغر اگر فاطمہ کے پوتے ہیں تو آن محمد کی بھی عظمت کو کم نہ سمجھیے گا۔ یہ فاطمہ کے نواسے، فاطمہ کو جو محبت حسین سے ہے وہ اکبر و اصغر میں آئی، اور فاطمہ کو جو محبت زینب سے ہے وہ آن محمد میں آئی۔ اور اکثر آپ یہ سنتے ہیں، اور یہاں اس سال کے عشرے میں بھی 2 دن کے بعد سے مصائب شروع ہوں گے علی اصغر و علی اکبر کے، تو آپ سنیں گے کہ زینب حسین کے بیٹوں سے کتنی محبت کرتی، اپنے بیٹے بھول جاتی ہیں، اکبر یاد رہتا۔ تو کیا یہ خالی ون وے سلسلہ؟ نہیں، زینب اگر حسین کے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے تو حسین بھی زینب کے بیٹے سے اتنی محبت کرتا۔ حسین کی محبت کو یاد کریں، یہاں تک کہ عام گھرانوں میں بھی یہ ہوتا کہ اپنی اولاد سے زیادہ بہن کی اولاد کو ترجیح دی جاتی، اور حسین کے بعد بھی یہی
کہ زینب اگر ہر جگہ اکبر کو یاد کرتی ہیں حسین اکبر بیٹا پیچھے ہٹ جا اور محمد تو آگے، میری بہن کی اولاد ہے، میری زینب کی اولاد ہے، حسین اور زینب۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کا ماتم سب نے کیا، اصغر کا ماتم سب نے کیا، اور محمد وہ ہیں کہ ان کی اپنی ماں بھی ان کا ماتم نہیں کر رہی، بلکہ ایک روایت 40 کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ 40 کے دن جب اہل بیت کو رہائی ملی اور وہ کٹے ہوئے سر ان کو واپس کیے گئے شام میں، اور شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آنے لگی، تو یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ ہر کٹا ہوا سر کسی نہ کسی بی بی کی گود میں، زینب کی گود میں حسین کا سر، لیلا کی گود میں اکبر کا سر، رباب کی گود میں اصغر، فروا کی گود میں قاسم، عباس کا کٹا سر ام کلثوم کی گود میں، 2 کٹے ہوئے سر ہیں جن کو اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے سوال کر لیا چوتھے امام سے، فرزند رسول کیا یہ لاوارث بچے ہیں؟ کیا یہ بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کوئی ان کا ماتم کرنے والا نہیں ہے؟ میرا آقا سجاد آگے بڑھا، یہ کٹے سر اٹھانے لگے، کہا یہ کیا کہہ دیا؟ یہ لاوارث نہیں ہے، میں ان کا وارث ہوں۔ بس زینب نے دیکھا، کہا سجاد ان کٹے ہوئے سروں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو میں نے صدقہ کر دیا، صدقہ کی بھی چیز کو نہیں چھوا جاتا۔ ماں نے کربلا سے لے کے شام تک جن بچوں کا ماتم نہیں کیا، آج ان کا ماتم آپ کو کرنا۔ اور یہ جملہ کیوں کہا زینب نے؟ حسینی قافلہ مکے سے جب کربلا جانے کے لیے نکلا، اور کیسے نکلا؟ حج کو عمرے سے بدلا، اور میرے آقا چلے، لیکن ابھی مکے سے 5 میل دور گئے ہوں گے۔ عباس کو بلایا، عباس قافلے کو روک دو۔ عباس کا کام عمل کرنا ہے، وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ روک دیا قافلے کو۔ حسین نے کہا عباس میرا خیمہ بھی لگا دو۔ 5 میل پر کوئی قافلہ نہیں رکتا۔ جو لوگ مکہ ہو کے آئے ہیں ان کے لیے بتا دوں، جو مسجد عائشہ یا مسجد عمرے کے نام سے ایک مسجد ہے جہاں سے ہم عمروں کا احرام پہنتے ہیں، یہ وہاں کا واقعہ۔ چند قدم پر قافلہ صبح نکلتا ہے، شام تک سفر کرتا۔ روک دیا حسین نے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا، میرا خیمہ لگا دو۔ عباس نے خیمہ لگا دی، آ کے کہا کہ آقا باقی سارے سواری کے جانور بھی بٹھا دوں اور سارے خیمے لگا دوں؟ کہا کہ نہیں، صرف میرا خیمہ۔ اور ابھی عباس یہ سوال کر ہی رہے تھے، حسین نے کہا عباس باہر جاؤ، میرا مہمان آیا ہے، استقبال کر کے لاؤ۔ کون مہمان اس وقت آیا ہوگا؟ عباس باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ زینب کبریٰ کی شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار مکے سے آ رہے ہیں، بہت بوڑھے تھے، بہت بیمار تھے۔ چنانچہ آقا حسین نے مکے سے نکلتے وقت اور محمد سے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ بہت بیمار ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، باپ کی خدمت کرو۔ جو امام زمانہ نے ایک ظاہر سے جملہ کہا تھا، حسین روک کے آئے تھے انہوں محمد کو۔ عباس نے دیکھا زینب کبریٰ کے شوہر آ رہے ہیں، زینب کبریٰ کی عظمت عباس سے بہتر کون جانے گا؟ بڑے احترام سے استقبال کر کے حسین کے خیمے میں لائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے حسین کو دیکھا، کہا حسین تو عمر میں مجھ سے چھوٹا، میرے بس میں ہوتا تو تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک دیتا، کوفے تو قطن نہ جانے دیتا، لیکن مجھے پتا ہے تو امام وقت ہے، جو کام کرتا ہے حکم خدا سے کرتا۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک بار آخری رخصت دے دوں، لے لوں زینب کو، اپنی بیوی کو۔ حسین نے کہا زینب آپ کی بیوی باہر، ان کی ہماری ہے، چلے جائیے۔ زینب کو خبر ملی میرا شوہر آیا، شہزادی گھبرا گئی، ایسا نہ ہو کہ مجھے واپس لے جانے آیا ہو، اور حکم شریعت ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اب زینب کبریٰ کے دل میں یہ خیال کہیں مجھے واپس نہ لے جانے آئے ہوں، اتنے پریشان ہیں کہ ابھی عبداللہ نے زینب کی اماری پر ہاتھ رکھ کر خالی سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور زینب نے تڑپ کے جواب سلام تو دیا، وعلیک السلام یا ابن امی، لیکن ساتھ میں کہا کہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں شریعت کی مخالفت تو نہیں کر سکتی،
مگر مجھے نہ لے جاؤ گے، میرا لاشا لے جانا پڑے گا۔ بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ کے جواب سے پہلے اپنا سوال پیش کر دوں، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی، ابھی تو خالی آپ کے دماغ میں خیال آیا شاید میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو آپ تڑپ گئی۔ جب عصر عاشور حسین نے آ کر کہا ہوگا زینب میرا آخری سلام لو، آج بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا۔ زینب کیسے زندہ رہی؟ یاد رکھیے زینب زندہ نہ رہتی اس دن بھی مر جاتی اگر حسین اگلا جملہ نہ کہتے جو میں عصر عاشور کی مجلس میں پڑھوں گا۔ عبداللہ زینب کی فریاد سنی، میں بھائی سے الگ ہو کے مر جاؤں گی، گھبرا گئے۔ زینب بیوی بے شک ہیں لیکن عبداللہ کو پتا ہے زینب کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک بار ہاتھ جوڑے اور کہا شہزادی میری یہ مجال کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کوفہ غداروں کا شہر ہے، بے وفاؤں کا شہر ہے، مجھے پتا ہے میرے آقا پہ وہاں بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ ہمارے اور آپ کے جد رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ جب مشکل سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جانا، میں تو آپ کو صدقے کا سامان دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے اون کو آگے بڑھایا اور کہا کہ شہزادی اگر آقا پہ کوئی مصیبت آئے اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ محمد کو آگے بڑھایا، آقا پہ کوئی مصیبت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا۔ کربلا سے پہلے ہی اون و محمد کو صدقہ بنا دیا، اون و محمد کے اپنے باپ نے، اون و محمد کی اپنی ماں نے۔ اون و محمد کربلا کا وہ شہید کہ باپ اور ماں دونوں صدقہ کرنے کو تیار، یہاں تک کہ عاشور کی صبح آ گئی۔ میں بہت جلدی آخری منزل پہ، آج تو شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی، ماتم بھی زیادہ ہوگا، عاشور کا دن آ گیا۔ عاشور کا دن ایک روایت آج بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ روایت شب عاشور کی مجلس میں بھی پڑھوں گا۔ عاشور کی صبح آ گئی لیکن نہیں، اس سے پہلے عاشور کی رات اللہ آپ کو کربلا لے گیا ہے اور کئی بار لے گیا۔ آج بھی آپ نے خیمہ گاہ دیکھی، خیمہ گاہ میں آپ نے شہزادی زینب کا خیمہ بھی دیکھا۔ آقا حسین شب عاشور اپنے خیمے سے نکلے، زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ اون و محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور دونوں سے کہہ رہی ہے بیٹا اون و محمد کل میدان میں اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا، ایسا جہاد کرنا کہ یزید کی فوج پکار اٹھے جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں، حیدر کرار کے نواسے آئے، اور بیٹا مجھے پتا تم اتنے بہادر ہو کہ جنگ کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لو گے، لیکن جب فرات پہ قبضہ کر لینا وہ بہت چھوٹے اور 3 دن کے پیاسے ہو، خبردار پانی نہ پینا، پہلے اصغر پانی پیے گا پھر تمہیں پانی پینا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں اس طرح سے اپنی اولاد کو تیار کر رہی، اور پھر عاشور کا دن آ گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے سورج ڈھلنے لگا۔ اون و محمد جب کبھی بھی خیمے میں آتے ہیں زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا اب تک زندہ ہو، بیٹا اون اب تک زندہ ہو، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، تمہارا لاشا کیوں نہیں آیا؟ بیٹا محمد اب تک زندہ ہو، تمہارا لاشا کیوں نہیں آیا؟ ابھی شبیہ تابوت آئے گی، یہ وہ تمنا ہے جو زینب کو تھی، بیٹا تمہارے تابوت کیوں نہیں آئے؟ اون محمد ہاتھ جوڑتے ہیں، اماں جب کبھی ماموں کے پاس گئے کہا کہ ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجئے، ماموں نے منع کر دیا، تم تو میرے زینب کی نشانی ہو، تم تو میرے زینب کے لال ہو، میں تمہیں کس دل سے میدان جانے کی اجازت دوں؟ بس کئی بار جب زینب نے یہ سنا، میرے ایک استاد یہ جملہ نقل کرتے تھے، بس ایک بار اون محمد کو لے کے حسین کے خیمے میں آئے اور ایک بار کہا کہ بھائی حسین آج بہن بھائی کے گھر میں نہیں آئی، آج بہن بھائی کے گھر میں نہیں آئی، آج جعفر طیار کی بہو حیدر کرار کے بیٹے کے پاس آئی ہے اور اس لیے آئی ہے کہ میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے کہا زینب تمہیں تو سب پتا ہے کہ آج سب کو مرنا ہے، جو اس طرح تم نے کہا اجازت دی۔ اون کو حسین نے گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا، محمد کو عباس نے اپنی گود میں لے کے بٹھایا اور کیا جہاد کیا۔ بہت چھوٹے ہیں بچے، 9 اور 10 سال کے، لیکن کیا جہاد کیا۔ حیدر کرار کا جہاد یاد آ رہا، جعفر طیار کا جہاد یاد آ رہا، لیکن کب تک؟
ایک وہ وقت آیا کہ دونوں شہزادے زخموں سے چور زمین کربلا پہ گرے اور آواز دی ماموں ہماری مدد کو آئیے، بس اتنا سننا ہے۔ حسین عباس کو لے کے چلے، فوج یزید بھاگی، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا، اور ادھر یہ لاشیں خیموں کی جانب آئے، اور ادھر یزید کی فوج نے خوشی کے نقارے اور شادیانے بچائے۔ جیسے ہی آواز خیموں میں گئی، بیویوں نے ایک بار ماتم شروع کر دیا، ہائے آن، ہائے محمد۔ یہ خوشی کے شادیانے نشانی تھی کہ دونوں شہزادے مارے گئے۔ زینب نے جو سیدانیوں کا یہ بیان سنا، مرزا طبیر نے مرثیے کی ایک بیت میں اس کو نقل کیا، جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بیویوں خاموش ہو جاؤ، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، مجھے تو مبارکباد دو، میری قربانی کام آئی۔ حسین یہ لاشیں لے کے خیمے میں آتے ہیں، زینب کے سامنے رکھتے ہیں۔ زینب نے دیکھا آن مر چکا ہے، محمد آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ایک بار حسین نے کہا زینب جب سے یہ بچے کربلا آئے ہیں تم نے انہیں گلے سے بھی نہیں لگایا، آج میری خواہش ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، محمد کو تو گلے سے لگا لے۔ زینب جھکی، ہے تو مانا، محمد کو گلے سے لگایا، محمد آخری سانسیں لے رہا ہے، محسوس کیا، ماں میرے قریب آئی، آنکھیں کھولی اور کہا اماں اب تو ہم سے خوش ہے نا، اب تو ہم سے راضی ہے نا، تیرے محمد نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ زینب نے رو کر کہا او نو محمد میرے مر گئے خون میں نہا، او نو محمد میرے ماموں پہ صدقے ہوئے تیگو سے زخمی ہوئے، خون میں تڑپتے ہوئے، او نو محمد میرے بیاہ نہ میں نے رچا، دل کا نہ مطلب ہوا، روتی رہی میں یہاں، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا او نو محمد
میرے ارمان تھا بہو پوت کا ہائے کیا ہو گیا دل میں میرے رہ گیا اونو محمد میرے ہائے اجل آ گئی موت تمہیں بھاگ گئی کس کی نظر کھا گئی اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے مر گئے خون میں نہا اونو محمد میرے زینب کے دونوں لال جو شہ پر فدا ہوئے اس کم سنی میں چل بسے ماں سے جدا ہوئے بنت بطول کہتی تھی تھا میں دل و جگر دو پھول اس چمن میں تھے یا رب وہ کیا ہوئے خیمے میں لائے دونوں کی لاشیں یہ کہتے شاہ زینب تمہارے لال بھی ہم پر فدا ہوئے شہ بولے اے بہن تیری غربت پہ میں نثار میدان میں ہائے قتل تیرے لاڈلے ہوئے زینب تمہاری کوئی نہ بر آئی آرزو دلہا نہ بننے پائے کہ تم سے جدا ہوئے بیٹوں کی لاش پر یہی زینب کے تھے کلام اب تم سے خوش جناب رسول خدا ہوئے ہے جوابی ہونے
نہ پائے کہ چل بسے، ہے جوابی ہونے نہ پائے کہ چل بسے، کس بے کسی سے قتل میرے دل ربا ہوئے، زینب بلائے لاشوں کی لے لے کے کہتی تھی، زینب بلائے لاشوں کی لے لے کے کہتی تھی، میں خوش ہوں تم جو مام پہ اپنے فدا ہوئے، زینب کے دونوں لال جو شہ پر فدا ہوئے، اس کم سنی میں چل بسے ماں سے جدا ہوئے۔ یا حسین